تو سر اگر اقوام متحدہ کے اندر مختلف ممالک کا رد عمل آتا ہے، زوردار آتا ہے، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پھر ویٹو پار کی کیپیسٹی جو ہے وہی جیتتی ہوئی دیکھتے ہیں؟ نہیں، ریزولوشن ایز یوزول بہت ساری پاس ہو سکتی ہیں، ملک اپنے اپنی اسمبلیوں میں کرائیں گے، کنڈیم کریں گے، بہت برا بھلا کہیں گے. میرا نہیں خیال کوئی میننگ فل ایسی ہو جس سے کوئی ہسٹری میں لکھی جانے والی چیزیں ہوں کہ کل اور میں اس پہ علیحدہ ایک اس طرح کی ٹاک کر رہے ہوں کہ جی ریورٹ ہو گیا سارا کچھ. میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہو. اور اس مقدمے کا انجام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں مقدمہ جہاں کا وہ رہائشی ہی نہیں، وہاں پہ اس کا مقدمہ چلایا جائے، جہاں پہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو جہاں پہ وہ گیا ہی نہیں وہاں پہ اس کا مقدمہ چلا کے اس کا ایک انجام دکھایا جائے، تو اس کا مستقبل کیا ہے؟ میرا خیال ہے سمبولک زیادہ تر. اب تصویروں نے ریلیز کر دی، انہوں نے حوصلہ توڑ دیا. اب اسے 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیں. انہوں نے ڈیمیج کر دیا جتنا کرنا تھا اس کی ساکھ کو، ان کے ملک کے ول پاور کے لوگوں کی ایک انا کو جو ہٹ کیا انہوں نے اور ایک میسج دے دیا. وہ اپنا کام کر چکے ہیں. اب مقدمہ 2 مہینے میں چلائیں یا 6 مہینے بعد اس کو 20 سال کی سزا دے دیں اور اس کے بعد کیا ہے. آئی تھنک جو انہوں نے اچیو کرنا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی یا ہسٹری، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے ول توڑنی تھی وہ توڑ دی. اب آپ روزانہ وہی پکچر دیتے رہے، آج عدالت سے جا رہا ہے، وہ فرق نہیں پڑے گا. جو پڑھنا تھا وہ پڑھ گیا. میرا نہیں خیال. چائنا اٹ سیلف، چائنا نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا وی آر آل سیزن پارٹنرز اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرز. چائنا نے کہا 60 بلین انہوں نے انویسٹ کیا تھا. پچھلے فروری میں آن این ایوریج 500 ملین بیرلز، جو 500,000 آپ کہہ رہے ہیں، آدھا چائنا نے لیا وینزویلا سے آئل. لیکن آیا چائنا اب آئے گا؟ میرا نہیں خیال آئے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ چائنا کی پالیسی اور پرائرٹائز اس نے اور طرح کیا ہوا ہے. وہ جنگوں میں پڑ ہی نہیں رہا. آپ نے دیکھا کتنے سارے، وہ صرف اکنامک بوم کی طرف ہے. اور آئی ایم شیور وہ امریکہ کو ایسے بیٹ آؤٹ نہیں کر رہے. وہ اکانومی کی طرف اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں، قطر میں بومنگ کر کے اسرائیل چلا گیا یا حماس کی لیڈرشپ کو کر دیا، وہ رول پلے کرتے ہیں. لیکن ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کوئی رول میں نہیں دیکھ رہا کہ چائنا یا رشیا مل کر بھی آئیں گے اور کہیں گے نہیں جی یہ زیادتی کی، ہم آ گئے آپ کو. اطلاعات ہیں کیریبین میں ان کے جو کیریئر ہیں وہ وہاں پہ متحرک ہو چکے ہیں، تو یہ سمبولکلی ہوتا ہے سر. 71 میں ہمارے پہ بھی 7واں بحری بیڑا مغربی اور مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے آ رہا تھا، وہ کہاں گیا؟ پر وہ نہیں آتے. میرا خیال ہے اب سمبولک ہونا اور ہوتا ہے میننگ فل ایکشن، جس کے اوپر میں اور آپ ایک دفعہ پھر بیٹھیں. میں اس کو کہہ رہا ہوں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اتحادی کے اوپر حملہ ہوا ہے تو آپ آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ بس اسی حد تک رہو. نہیں، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کلینٹسٹائن چلتا رہے گا، کوورٹ چلتا رہے گا، اوورٹ نہیں ہوگا. یعنی کھل کر نہیں آئیں گے. شاید وہ نچلے لیڈرشپ کو یہ بھی سپورٹ کریں، ان کو فنڈ کریں، ان کو ویپنز دیں، ان کو حوصلہ دیں، وٹ ایور. یہ تو ہو سکتا ہے. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ کلیش آف انٹرسٹ ویزیبلی دنیا کو میرا نہیں خیال ہوگا. اب وہ جیسے ہم نے افغانستان میں جنگ لڑی تھی، سوویت یونین اس وقت ایک سپر پاور تھا، سمجھے. ایک اور امریکہ ہمارے بارڈر پہ بیٹھا ہوا تھا. امریکہ نے ہمیں F-16 دیے، ہم نے 9 جہاز سوویت یونین کے اس وقت مارے جو سپر پاور تھا. ہم نے مارے، ہماری کیپیسٹی بلڈ کی. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اب یہ پرولونگ ہو سکتی ہے اگر میں بڑا سارا لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر رشیا اور چائنا مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس کے پیر یہاں نہیں جمنے دینے. کیونکہ پیر جمنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو میسج پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میسج چلا جائے گا کہ آپ ڈیفیٹڈ سائڈ پہ ہیں اور میں وکٹوریس سائڈ پہ ہوں امریکہ کا. اور خاص طور پہ یہ جو ریزروز کی بات کر رہے ہیں، آئل اور منرلس کی باتیں کر رہے ہیں، یہ نیو نارمل اگر چائنا اور امریکہ نے سیٹ، رشیا اور چائنا نے سیٹ کرنے دیا امریکہ کو، تو یہ میرا خیال ہے لانگ ٹرم میں اور زیادہ پھر ان کو پل بیک کرنے کا پڑے گا. آج وینزویلا ہے، کل کسی اور ملک کی بھی باری آ سکتی ہے. تو سر اچھا، امریکہ کے لیے باری آ سکتی ہے، تو کیا امریکہ نے ایک چھاپ نہیں چھوڑ دی ہے، ایک ٹرینڈ نہیں سیٹ کر دیا کہ جو حق دعویٰ رشیا کا یوکرین کے اوپر ہے وہ پھر اس طریقے سے اپنا پورا کر لے، جو چائنا کا تائیوان کے اوپر ہے وہ چائنا پورا کر لے، یا دوسری طاقتیں اگر کسی کا ہے تو وہ اس طریقے سے پورا کر لے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایتھک مورالٹی پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ وہ کریں گے رشیا اور چائنا کہ نہیں کریں گے. لیکن مورل گراؤنڈ پر اگر آج انویڈ کرتا ہے چائنا تائیوان پہ اور اسی طرح کا لیڈرشپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے، تو دنیا اس کو بھی نیگیٹو نہیں کہہ سکتی. امریکہ خاص طور پہ اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ایتھیکل. اس کو تو صرف زیادہ سے زیادہ معاملہ تو امریکہ کے ساتھ ہی ہے نا تائیوان کے معاملے پہ. تائیوان کے ارد گرد اگر حصار کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ امریکہ بنانا چاہتا ہے. منرلز کی اگر کوئی گیم ہے تو وہ امریکہ اپنی وہاں پہ سیٹ کرنا چاہتا ہے. تو اگر امریکہ اپنا جواز کھو چکا ہے تو پھر آپ چائنا والا معاملہ بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. کیونکہ میں بارہا اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کچھ کہانیاں شاید پہلے لکھ دی جاتی ہیں
اور پھر اسے رفتہ رفتہ تجزیہ یا خدشات کی بنیاد کے اوپر بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے. 2026 کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا کہ نیٹو اور رشیا کی جنگ ہو سکتی ہے, امریکہ وینزویلا پہ حملہ کر سکتا ہے, یا چائنا تائیوان پہ قبضہ کر سکتا ہے, اسرائیل ایران وار دوبارہ ہو سکتی ہے, تو اس کا ایک قدم تو سال چڑھتے ہی ہم نے دیکھ لیا. تو کیا دوسرا منظرنامہ اسی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کی مورل ویلیوز ذرا مختلف ہیں امریکہ سے؟ وہ بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ ہسٹری دیکھ لیں اٹھا کر, رشیا نے جو اس وقت سوویت یونین نے جو قبضہ کیا تھا افغانستان پر وہ 1979 میں تھا, 45-46 سال ہو گئے اس بات کو. اس کے بعد اس رشیا انڈیپینڈنٹ بھی ہو گیا, اس کے بعد اس نے وہ والا ایکشن نہیں کیا سوائے یوکرین والا, ٹھیک ہے. لیکن امریکہ کی ہسٹری دیکھ لیں پچھلے 40-45 سالوں کی دیکھ لیں, وہ ریپیٹڈلی ایک چھوڑ کے دوسرے پہ, انکلوڈنگ افغانستان, سیریا, لیبیا, عراق اینڈ ناؤ وینزویلا. تو یہ ان کی شاید بک کے اندر مائٹ از رائٹ زیادہ زور سے پڑھایا جاتا ہے, میرا خیال یہ ہے زیادہ امفیٹیکلی پڑھایا جاتا ہے, میرا نہیں. جو ایک میرا کنسرن ایک اور ہے جس پہ ہم نے بات نہیں کی, وہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ جب رشیا کا اور خاص طور پہ چائنا کا اتنا زیادہ وینزویلا کے ساتھ کولیبریشن تھی, انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, آل سیزن پارٹنرز بھی, اسٹریٹجک پارٹنر کہا گیا, میں یہ فیل ہوا ہوں سمجھنے میں کل پرسوں سے کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ, آئی ایم شیور چائنا کو بھی تو کوئی اپڈیٹ ہوگی نا کہ یہ آپریشن ہونے والا ہے, تو کیوں نہیں کیا گیا اس کو کاؤنٹر نہیں کیا؟ ایران اسرائیل وار میں چائنا ہی ہیلپ کرتا رہا ایران کی. یہ دیکھیے نا, سیٹلائٹ ان کے پاس ہے, انٹیلیجنس ہے, ہیومن انٹیلیجنس ہے, الیکٹرانک ہے, ڈیجیٹل ہے, بہت دنیا میں چائنا یہ بڑے لیڈرز ہیں انٹیلیجنس میں. لیکن آل آف اے سڈن امریکہ کامیاب ہوا اتنا سیکرٹ رکھنے میں اس آپریشنس کو, اور ایسے وقت میں جب اس کے گرد اس کے ایئر اسٹرائک کریئر بھی موجود ہے. ایگزیکٹلی, میں اس پہ حیران ہوں, یہ ابھی مجھے نہیں ابھی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیوں اتنی بھی انفارمیشن اس کو نہیں دے سکے کہ یہ کہیں سے ڈسلوکیٹ اپنے آپ کو کر یا ریلوکیٹ کر لیتا اپنے آپ کو, اس دن فیل کروا دیتا آپریشن ان کے لیے, امبیرسمنٹ کے لیے. کچھ نہ کچھ کاؤنٹر ہونا چاہیے تھا, یہ ابھی شاید آنے والے وقتوں میں چیزیں کلیئر. تو آپ یہ تو پھر ایک اور میتھ کھلتی ہے, یا آپ کانسپائریسی تھیری کہہ سکتے ہیں, یا جو بھی کہہ لیں, کہ کیا بڑی طاقتیں آپس میں سیٹلمنٹ کر کے اپنے تمام جو حصے ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو صرف فوڈ فار تھاٹ چھوڑا جا رہا ہوں. دس از شاکنگ کہ بھائی اتنی بڑی نیٹ ورک ہونے کے بعد اتنی وارننگ نہ دینا وینزویلا کے صدر کو, مدورو کو, اور وہ آل آف سڈن 2 بجے کیپچر ہو جانا, ایویکویٹ ہو جانا, کوئی کاؤنٹر میئر نہ ہونا, ہٹ بیک نہ ہونا. مجھے نہیں آئیڈیا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کچھ مرے ہیں لوگ, 40 کہتے ہیں, نمبرز تو ابھی بھی مستند تو ان کا اپنا میڈیا نہیں بتا رہا, اپنا بھی نہیں بتا رہا, تو ابھی تک وہ نہیں کنفرم. اوبیسلی وہ تو پرائس ٹیگ تو ہوتی ہے جب بھی آپ اس طرح کی انویژن کرتے ہیں. جو مدورو کے ارد گرد ہوں گے بڑے لوئلسٹ سیکورٹی گارڈز ہوں گے, انہوں نے فائٹ بیک تو لوکلی تو کیا ہوگا ان سائڈ دا پیلس. وہ تو موسٹ ہینڈ پکڈ اور سلیکٹڈ ہوتے ہیں, سیکورٹی کلیئرڈ ہوتے ہیں. آئی ایم شیور انہوں نے فائٹ بیک پورے کا پورا علاقہ تو خالی نہیں نہ کروایا جا سکتا, نہیں کروایا جا سکتا, تو وہاں ریزسٹنس ہوئی ہوگی. پھر امریکہ کا نقصان ہوا. امریکہ پریزیڈنٹ نے 100% نہیں کہا, انہوں نے کہا ایک ہیلی کاپٹر ہمارا جو ہے وہ مخدوش حالت میں ہے, لیکن نقصان کیا ہوا اس کا وہ بھی نہیں بتایا. نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہمارے کچھ جو کمانڈوز ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ بھی کہا کہ پاسبلی نوبڈی ہیز بین کلڈ, مطلب وہ یہ بھی ابھی نہیں بتا رہے. یہ ورنہ امریکن پریزیڈنٹ کو بڑا پراؤڈلی کہنا چاہیے تھا کہ 0 کیجویلٹی, وی ہیو ایویکویٹڈ. شاید ان کی بھی کوئی ہوئی ہوں کیجویلٹی پاسبلٹی, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے پیلس کو آپ نے کیپچر کیا انلیس سارا کمپرومائزڈ ہو گیا ہو سیکورٹی, جو کہ بڑا مشکل ہے. آئی ایم شیور کسی بھی ملک کے صدر کو آپ جب پینیٹریٹ کر کے اٹھانا چاہتے ہیں ایویکویٹ, تو میرا نہیں خیال کہ اتنی ریزسٹنس کم ہو کہ آپ کا لاس ہی کوئی نہ ہو دوسری طرف کا. اور ان کا جو میں پہلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ اتنی انٹیلیجنس کی ان پٹ کم ہونا یا نہ ہونے کے باوجود, کم نہ ہونے کے باوجود ہے کہ وہ پھر بھی اٹھا کے لے گئے. نہ چائنا نے کچھ بتایا, نہ رشیا نے کچھ انفارمیشن دی اس کو کہ بھائی دیر از اے لائکلی ٹائم. پریکاشنری ہو جاتا, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس رات کو ہو جاتا, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. سر میرا ایک سوال ہے کہ میکسیکو کی یادی سرزمین پہ تاریخی قبضہ ہے, پورٹوریکو, ہواوے کو دیکھا جائے, کیوبا کے ساتھ رویہ دیکھا جائے, کیا امریکی استعمار کی زندہ مثالیں ہیں یہ, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ کا یہ بہترین وقت ہے؟ ایک میں ڈیٹا دے دیتا ہوں, اس سے باقی کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. گلوبلی امریکہ کے پوری دنیا میں اس وقت جو ایئر بیسز ہیں وہ ہیں 700. ٹھیک ہے, جو امریکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی انفورس کرتا ہے. جیسے قطر میں ایک بیس تھا, انہوں نے بڑی باتیں کی. 700. چائنا کے ہیں 02. دو. کہاں؟ تو میں ڈیزائن کی باتیں کر رہا ہوں, میں صرف ڈیزائن کی باتیں. میں سر اس معاملے میں کم فہم ہوں. چائنا کے کہاں پہ؟ چائنا کے میں آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن بتا دوں گا. میں ایک دن سارا ڈیٹا نکالا تھا, مجھے اب ذہن یاد نہیں آ رہا کہ کون سی 2, بس 02 یہ کنفرم. 700 ورسز 02. دیٹ ٹیلز یو دا مائنڈ سیٹ, دا ڈیزائن جو تھوڑی دیر پہلے ہم باتیں کر رہے تھے کہ امریکہ نے 700 بیسز جو بنائے ہیں, ڈیگو گارشیا سے لے کے کہاں تک,
آپ نے دیکھا وہ کس لیے بنائے؟ وہ بیسیکلی انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ان کے ویلیوز یا ایتھکس کی بک میں ایکسپینشنزم نہیں ہے چائنا کا شاید اس طرح. رشیا شاید یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, لیکن امریکا نے جو اتنے ایئر بیسز کیے ہیں تو آیا کیا سمبولک رکھے ہوئے ہیں سارے ایئر بیسز. بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, آپ نے پوسٹنگ کرنی ہوتی ہے اپنے سولجرز کی. یہ جو آپ نے اٹ سیلف ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا کیا ہوا ہے 4,500 تو اسی میں آپ نے سمندر میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. صحیح ہے, لیکن اس بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ 15,000 فوجی اسٹینڈ بائی پہ رکھا گیا تھا صرف اس آپریشن کے حوالے سے. تو آئی تھنک یہ دس ٹیلز یو کہ ایئر بیسز ورسز ایئر بیسز, میں اس لیے کیا کہ ایئر بیس سمبولک ہوتا ہے آپ کی پریزنس کا. اٹ از اے فٹ آن گراؤنڈ. جو اگر پوری دنیا میں اگر آپ نے میں نے ویل تھاٹ آؤٹ کیا کہ یار انہوں نے کیا کیا ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسٹینڈ بائی موڈ میں, جیسے ہم سلیپر سیلز نہیں رکھتے کہ ایز اینڈ وین بیسز جہاں ہوگا ہمارا بیس وہاں پہلے سے ہونا چاہیے. دے انویسٹ. اب یہ انویسٹ کرتے ہیں. یہ سمندر سری لنکا کے ساؤتھ میں چلے جائیں, انہوں نے 2,000 کلومیٹر پہ ایک ایئر بیس بنایا ہوا ہے گواٹنامو بے. وہاں سے انہوں نے حملہ کیا ابھی یہ جو ایران پر جو کیا تھا. ایئر بیسز وہ اپنی مرضی کے یوز کرتے ہیں, اس میں فلیکسیبلٹی بھی رہتی ہے, فٹ آن گراؤنڈ بھی رہتا ہے, اور آبویسلی ایک پریزنس, اور جس کو کہتے ہیں نا فیئر بھی آپ کریٹ رکھتے ہیں اپنی پریزنس. میں ایران کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر تذکرہ لیٹن امریکہ کا یا بر اعظم امریکہ کا کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے دیگر اس خطے کے ممالک کو کیا پیغام پہنچے گا؟ وہی جو ہم نے کہا, جو تصویریں دکھا کر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے میسج دیا ہے کہ دس از دا پاور, دس از دا ریزالو, یہ ہماری کیپیبلٹی اور یہ ہیوملیشن سفر کرے گا جو ہمیں کنفرنٹ کرے گا. انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ غلط پریزیڈنٹ سیٹ کیا گیا اور ایک ایسا میسج دیا گیا کہ اس کے اندر کہ جیسے میں نے کہا کہ ول ٹو فائٹ ختم کرنے کا ہوتا ہے. جب آپ کسی ملک کی ول ٹو فائٹ ختم کر دیتے ہیں پھر اب وہی تو میں عرض کر رہا ہوں, پہلے صدام حسین میں کیا تھا, انہوں نے جن بنایا تھا اس کو, اور جب آپ نے اس کو مارا تو آپ نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ ہم 3rd لارجسٹ ایئر فورس, 4th لارجسٹ آرمی, 5th لارجسٹ نیوی کو ہم نے تباہ کر دیا. تو پہلے آپ جن بناتے ہیں بائی ڈیزائن, اس کو پہلے جن بنایا گیا مدورو کو بھی کہ وہ اتنا بڑا ہے, وہ ڈرگ لیڈر ہے, وہ فلانا ہے, وہ مافیا کا ہیڈ کرتا ہے, سب کچھ پہلے جن بنایا. اینڈ دین یو شو ہم ہینڈ کفڈ واکنگ آؤٹ ٹیلنگ میس کہ اگر اتنا پاورفل بندہ بھی ہم اس لیول تک لا سکتے ہیں تو ریسٹ از یور ٹرن. اٹس اے میٹر آف چانس, اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس, اٹس اے میٹر آف ٹائم اونلی. اچھا سر, اس واقعے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ ایک آپریشن آئرن جو ہے اس کا اعلان کرتا ہے, اور آج ہی کے دن کیا گیا. اگر آپ دیکھیے پینیٹریشن کروانے کی پھر سے کوشش کی گئی ایران میں. ہاں ان کے مسائل جینون ہے, تاجر برادری باہر نکلی, جینون مسائل کے ذریعے نکلی کہ $1 جو ہے وہ 46,000 ایرانی ریال تک پہنچ جاتا ہے. تو ڈیویلویشن کے لیے پہلے مغربی میڈیا پورا بتاتا ہے کہ ڈیویلویشن ہوگی, وہاں سے سرمایہ نکلتا ہے, عوام باہر نکلتے ہیں. تو اب اس واقعے کے بعد بہت سارے تجزیہ کار جو بین الاقوامی پنڈت ہیں, سیاسی پنڈت جنہیں کہا جا سکتا ہے, وہ کہتے ہیں یہی ماڈل ایران میں بھی اپنایا جا سکتا ہے. تو ایران میں یورینیم کی افزودگی پھر ہو رہی ہے, تو آپ یہی والی کارروائی ایران میں بھی کریں. اب یہ بتائیے کہ ایران اور وینزویلا ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کچھ سملیرٹیز ہیں, کچھ سملیرٹیز نہیں ہیں. سملیرٹیز یہی ہے کہ جو ڈویژن آف پیپل, جیسے آپ نے کہا اکانومی کی, آپ نے کہا وہاں بھی مسئلے تھے, یہاں بھی مسئلے تھے, وہاں سینٹرلائز کمانڈ تھی یا لیڈرشپ تھی, یہاں بھی سینٹرلائزڈ ہے. یہ کامنالٹیز ہیں. جو کامن نہیں ہیں وہ ایران کی نیشنلزم ہے. میں خود فلائنگ انسٹرکٹر رہا ہوں ایرانی کیڈٹس کا, میں پرسنلی اس وقت ان کو ٹریننگ دیتا تھا ایز اے پائلٹ آبویسلی. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ انتہائی آبویسلی انسپائرڈ اور موٹیویٹڈ قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ایرانی ہونے کا ان کا بہت بڑا پرائڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایون چلیں آپ پیچھے چلے جاتے ہیں, اب تو تقریباً 15 لاکھ ریال کا $1 ہے اس وقت جو ان کا, جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں. آپ پیچھے چلے جائیں, جب جون میں یہ اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا ایران کے اوپر, آیا اس وقت بہت چیزیں سستی تھیں, اس وقت اکانومی بڑی ترقی کر رہی تھی, اس لوگوں کی بڑی ویلفیئر ہو رہی تھی, یا لوگ بہت خوشحال تھے اس طرح جس طرح ہم سمجھنا چاہیں گے, نہیں تھے. ہوا یہ کہ جب اسرائیل جیسا ملک حملہ کرتا ہے ایران پر, تو ایک نیشنلٹی یا جو بانڈیج ہے وہ اس کو بھی گرو کراتا ہے ساتھ ہی حملے کے ساتھ ہی. اچانک ایٹ ان پروپورشنل اسپیڈ نیشنلزم گرو کرتا ہے, پیٹریٹزم گرو کرتا ہے, ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی اور ایک ریزالو آ جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ ناؤ اٹس این ایکسٹرنل تھریٹ. پاکستان انڈیا کا بھی یہی ہوا تھا مئی میں. اب دیکھیے ہماری پولرائزیشن تھی پالیٹکس میں, یہ وہ لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے, فوج کے سارے قوم کھڑی ہو گئی, نہ لڑے. وہی ایران کا ہوا. ایران جو بھی, یہ میں آئیڈیل تو بالکل نہیں کہہ رہا وہاں پہ, لیکن جو نیشنلزم ہے وینزویلا کے نسبت میں کہیں زیادہ دیکھ رہا ہوں جو میں نے کمپیئر کیا. جب اچھا ہوا یہ کہ جو ہی وہ گزرا, سارا فیز گزرا, آپ نے دیکھا
پھر لوگوں کو اکانومی یاد آ رہی. دیکھیے نیشنلزم کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب میرا خالی پیٹ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے نیشنلزم تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. تو وہ نیشنلزم کمپرومائز اسی دن ہو جاتا ہے جس دن میں بھوکا ہوں, یا میرے بچے بھوکے ہیں, یا میرے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, میری جاب لیسنس ہے. تو نیشنلزم کمپرومائز ادھر ہو جاتا ہے. آبویسلی آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ کرنے کو بہت ہوگا ان کی حکومت کے پاس, ایرانی حکومت کے پاس. لیکن اگر یہ اسرائیل سمجھتا ہے, جو سوال تھا آپ کا, کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی کٹ اینڈ پیسٹ, کاپی پیسٹ والا سارا کام یہاں بھی اپلائی ہو سکتا ہے, میرا کہنا مشکل ہے. اچھا ایک لمحے کو تصور کر لیں سر کہ اسی طریقے کی ایک کارروائی ایران میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اسی طریقے سے اغوا کر لیا جائے. منظرنامہ کیا مختلف ہوگا؟ دیکھیے اس ملک میں وینزویلا میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ان کا چین آف کمانڈ یا اسٹرکچر آف کمانڈ اتنا فرجائل نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ, میں نہیں چاہ رہا اس کو, نہ میں چاہوں گا, میں دعا گوں کو وہ سیف رہیں, لیکن میں اگر وہ کسی طرح ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے یا ایویکویٹ کر کے لے جاتے ہیں ملک, تو ان کا چین آف کمانڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ کلیپس کر جائیں گے لوگ, اور وہ زیادہ آپ نیشنلزم کو, ان کے پرائڈ کو ہوا دیں گے, چاہے وہ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے دیں. اور ایران کا دیکھیے نیٹ ورک جو پراکسی ہے وہ پوری دنیا میں آلریڈی موجود ہے. دنیا سے مطلب میجورٹی جہاں جہاں ان کی انٹرسٹ ہے, مڈل ایسٹ میں, مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, سیریا کی بات کر رہا ہوں, فلسطین کی بات کر رہا ہوں, غازہ کی بات کر رہا ہوں, حماس کی بات کر رہا ہوں, ان جگہوں پہ ان کی الائنس موجود ہے, کمفرٹ لیول ہے ان کے لوگ ساتھ. تو آئی تھنک وہ اسرائیل کو کہیں زیادہ پرائز دینی پڑے گی مدورو کی نسبت, اگر ایز کمپیئر ٹو, اگر مدورو کا تو کوئی اس طرح فالوشپ نہیں تھی, جو تھی پارشل تھی یا 50% تھی یا 60 تھی, وہ تو علیحدہ ڈبیٹ ہے, اپنے ملک میں تھی. اس کی گلوبل پریزنس, اس کی یقین کی, آئیڈیالوجی کی نہیں تھی. ایرانینز کی آئیڈیالوجی کی گلوبل پریزنس بھی ہے, چاہے پرسنٹیج علیحدہ رہتا ہو. تو آئی تھنک یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کنڈکٹ لوکلی بھی. میں یہ بات پوچھ رہا ہوں سر کہ 12 روزہ جنگ کے بعد کی ڈیفنس پوزیشن کے حوالے سے اور ایئر ڈیفنس پوزیشن کے حوالے سے وہ کس حد تک مضبوط ہوئی ایران کی؟ دیکھیے میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور کہ ان کے جو ڈرون فائر کیے گئے ایران کے, وہ ایرانی سرزمین سے ہی فائر کیے گئے. دیٹ مینس اس حد تک ان کی سیکیورٹی یا انٹیلیجنس کمپرومائز ہو چکی تھی, اور موساد چاہے وہ را نے سپورٹ کیا یا کسی اور نے سپورٹ کیا, یہاں تک پینیٹریٹ کر چکا تھا کہ انہوں نے اپنے اسٹیشنز بنا لیے تھے, لانچنگ پیڈ بنا لیے ایران سوائل کے اوپر. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی کمپرومائز ہوگی ان کی سیکورٹی, نمبر 1. دوسری, اگر ایران نے 6 مہینے سے, ظاہر ہے ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا نہیں آتا اس طرح کا, اگر ایران نے اسکریننگ کر رہی ہے اور کچھ حد تک کامیابی ہے یا کس حد تک کامیابی ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ ان کتنا ریچ آؤٹ کیا موساد کے اور را کے ایجنٹس کو, جو وہ کہتے ہیں پروبیبلی اسرائیل کی جتنی پریزنس ہے اس کو لیمنیٹ کر پائے ہیں, کتنا کر پائے ہیں, ظاہر ہے وہ پبلک کو نہیں بتاتے, وہ پبلک کو نہیں بتائیں گے. وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ پچھلے 7 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں وہ کامیابی کا کیا ریٹ ہے. اگر انہوں نے اپنے اندر جو ان ہاؤس ہیں, جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ جس سائٹ پر کوئی بیٹھا ہے وہی موساد کا ایجنٹ ہے, ان کے ہیڈ کوارٹرز میں ہو سکتا ہے, ان کی ملٹری پلاننگ میں ہو سکتا ہے, ان کی پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ کے اندر ہو سکتا ہے, کون کون کمپرومائز ہے. اگر انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ایلیمنیٹ کر دیا ہے تو پھر رزلٹ اور ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہو سکتا پھر رزلٹ اور ہوگا. یہ وہ استعماری طاقتیں ہیں جو ماضی سے چلتی آئیں اور ماضی میں مختلف مواقعوں کے اوپر اپنی تاریخ درج کرتی رہیں, اور اب ایک نئی شکل کے اندر اپنی تاریخ کو درج کروا رہی ہیں.